قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هو الفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مذہب اسلام ہم سب کو اچھے اخلاق کی اور اچھی صفتوں کے ساتھ مزین ہونے کی دعوت دیتا ہے. اچھے اخلاق، اچھے رہن سہن، اچھی دینداری، اچھی جو چیزیں ہیں، جو صفتیں ہیں، ان کے اوپر اسلام چلنے کی، عمل کرنے کی، زندگی میں لانے کی دعوت دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگو، اے ایمان والو، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تو جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے. شیطان کے نقش قدم پر جو چلتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان والی زندگی نہ گزارو، شیطان والے اعمال نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچو. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی خرابیاں میرے عزیزو کہ جن خرابیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند جو خرابیاں ہیں کہ جن خرابیوں میں ہم ملوث ہیں، ان خرابیوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان خرابیوں کی طرف ہمارا ذہن و دماغ کبھی نہیں جاتا. ایسی بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کی. ان میں ایک سب سے بڑی اور خطرناک جو خرابی ہے وہ خدا بیزاری ہے. خدا بیزاری کا مطلب ہوتا ہے بے لگام ہو جانا، بے لگام زندگی گزارنا. جبکہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور ہمارا کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ہم سب کا فرض منصبی ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے میرے عزیزو کہ ہماری زندگی بے لگام نہیں گزرنا چاہیے، ہماری زندگی بغیر مطلب والی نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مقصد، ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہماری عمر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا جینا، میرا چلنا پھرنا، میرا ہنسنا بولنا، میری شادی بیاہ، میرا ہر طریقہ للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے. میری شادی اللہ کے لیے. میرے گھر میں شادی ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں جو شادی ہے یا جو پروگرام ہے کہ اس کو میں کس طریقے سے
شریعت کے مطابق کر سکتا ہوں کہ میں اپنی جو شادی ہے، اپنے گھر میں بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، ان شادیوں کو میں شریعت کے مطابق کیسے کروں، یہ ہم کو میرے عزیزو اسلام نے سبق دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے خدا بیزاری، بے لگام زندگی گزارنا، اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، من مانی زندگی گزارنا، من چاہا عمل کرنا، یہ تمام چیزیں خدا بیزاری میں آتی ہیں۔ تو سب سے مہلک جو بیماری ہمارے معاشرے میں وہ خدا بیزاری، کہ جو بہت خطرناک بیماری ہے۔ من چاہی زندگی گزارنا، مرضی کے مطابق عمل کرنا، مرضی میں آئی تو نماز پڑھ لی ورنہ کوئی بات نہیں، مرضی میں آئی تو دین کے اوپر عمل کر لیا ورنہ کوئی بات نہیں، کچھ چیزیں ہم کو اچھی لگی فیشن کے طور پر ان کو اپنا لیا، اور جو تھوڑی سی گناہ اور دشوار لگتی ہے ان کو چھوڑ دیا۔ ارے یہی تو ہو رہا ہے، یہی ہمارا جو ہمارے اندر جو دینداری ہے نا، یہی ہے کہ مرضی والا دین ہے ہمارے اندر، من چاہی زندگی ہے، من کے مطابق عمل کرنے والا معاملہ ہے کہ جو من میں آیا عمل کر لیا، باقی کو رد کر لیا۔ بہرحال بات بہت مفصل ہو جائے گی، مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ خدا بیزاری والی جو بیماری ہے، یعنی بے لگام ہونے والی جو بیماری ہے، آج اس بیماری میں ہم ملوث ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے وہ یہ ہے منافقت۔ منافقت کا مطلب ہوتا ہے زبان پر کچھ اور اندر کچھ۔ لوگوں کے سامنے تو بالکل بڑا اللہ والا، بڑا دیندار، بڑا اور بالکل ہی سمجھ لو بہت ایسا لگتا ہے کہ بہت دیندار ہوگا، لیکن اندر سے کٹر پنتی اور اندر سے اندرونی اعتبار سے وہ اسلام کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ اور جو سمجھ لو ایسے لوگ میرے عزیزو، یہ لڑکے کی چوٹ پر بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ آج دن کے ساتھ ہوا کرتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، اور وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم دھوکہ دیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کرا اللہ رب العزت نے، وہ میرے عزیزوں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو۔ منافقت، اس لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، کہ جو منافق جو ہوتا ہے اس کی تین نشانی ہوا کرتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں 4 کا ذکر ہے، لیکن جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کی ہے، جو میں پڑھ کر بتا رہا ہوں، اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی جو پہچان ہوا کرتی ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نشانی منافق کی 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ کذب جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر دوسری نشانی یہ بتائی گئی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمائے کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی گئی منافق کی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس جب امانتیں رکھی جاتی ہیں، جب اس کو قوم امانت اور ذمہ دار امین بنا لے تو پھر وہ خیانت کرے۔ کہ فرمایا وہ خائن جو خیانت کرتا ہے یہ منافق کی علامتوں میں سے ہے میرے عزیزو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص میں اگر یہ 4 چیز جمع ہو جائیں تو پکا منافق ہے، پکا۔ چوتھی چیز اس میں بڑائی دوسرے حدیث شریف میں ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بدزبانی کرے، بہت زیادہ وہ زبان کو چلائے، یہ بھی منافق کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ جب تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو فوراً زبان دلازی میں ملوث ہو جاتا ہے، فوراً وہ ہر کیسی گالی بکنا، برا بھلا کہنا، بس زبانی والا معاملے اختیار کرنا، وہ بالکل اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں اگر کسی میں اگر ہیں تو سمجھو کہ وہ پکا منافق ہے، منافق۔ اگر کوئی ایک چیز ہے تو فرمایا وہ جو منافق کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اس میں بھی فرمایا کہ اس میں ایک نشانی یہ پائی جاتی ہے، وہ 4 چیزیں اگر جمع ہو گئی تو پکا منافق ہے، پکا منافق میرے عزیزو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت یہ سمجھ لو بہت مہلک بیماری ہے، منافقت جس کو کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، قرآن میں بھی منع کیا گیا کہ فرمایا منافقین کے لیے جو جہنم کا سب سے نچلا جو درجہ ہے اس میں جگہ ملے گی اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز یہ ہے ہمارے معاشرے میں برائی جو ہے وہ جھوٹ۔ کیا چیز ہے؟ جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا، اس سے منع کیا گیا۔ جھوٹ یہ ہے بہت خطرناک چیز ہے میرے عزیزو، ام الخبائث، ام المعصیہ، ام الامراض، جھوٹ کو بتایا گیا ہے تو تمام برائی کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ تھوڑا سا کچھ بھی معاملہ آتا ہے تو فوراً ہم دب دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ انسان کی پر جھوٹا ہونے کے لیے یہ کام یہ ہے کہ اس کے پاس جو بات ہے فوراً اس کو چلتا کر دے، کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، فوراً اس کو چلتا کر دیا۔ تو فرمایا جھوٹ بولنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، کہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولنا الی الفجور، یہ زناکاری، بے حیائی، گناہ اور نہ معلوم کون کون سے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی طرف جھوٹ اس کو لے کر جاتا ہے۔ بے نمازی بنتا ہے، شرابی بنتا ہے، زنا خوری کرتا ہے اور نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ الی الفجور، فجور کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور نہ معلوم بہت سارے ایسے گناہ ہیں ان سب کا معنی فجور کا کہا گیا کہ وہ جو ہے جھوٹ بولنا اس کا غلط چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ رب العزت کے پاس اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کذابا، کہ پورا شخص جھوٹا ہے۔ جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے بیٹا عزیزو۔ ارے ہم ایک بات کو درست کرنے کے لیے، اپنی بات کو درست کرنے کے لیے نہ معلوم کتنی جھوٹ بولتے ہیں ہم، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے آج سے ایمان والا بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ارے ہم تو وہ قوم ہے میرے عزیزو، ہم تو اللہ رب العزت نے وہ ایمان عطا کیا ہے، ایمان کی چنگاری عطا کی ہے میرے عزیزو، ایمانی جوش اور ولولہ عطا کیا ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ اپنی اولاد کو بھی ہم یہ سکھائیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط ہے، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں کہ بیٹا جھوٹ بولنے سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کی نظر میں بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ میرے عزیزو کیا کیا ہم بتائیں اور کیا کیا چیزوں کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں اور کون کون سی خرابیاں بتائیں میرے عزیزو، کہ ہم یہاں پر تذکرہ پوری چیزوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چند چیزیں میں نے بتائی ہے، اس میں تکبر بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی ایک وجہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا خرمخواہ سمجھنا، جبکہ کہا گیا ایک حدیث شریف کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عزت دار سمجھتا ہے، لیکن حدیث شریف میں کہا گیا من تکبر وضعه اللہ، کہ جو انسان تکبر اختیار کرتا ہے، جو انسان گھمنڈ والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گرا دیتے ہیں۔ ولا تمشي في الارض مرحا، تم تکبر نہ کرو، تم اتنا کر نہ چلو، تم تکبر نہ کرو، کیونکہ تم کو بھی ایک نئی دن اسی زمین میں دھسنا ہے اور جانا ہے۔ اسی زمین کو، جس زمین سے اللہ رب العزت نے جس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں داخل ہونا ہے ہم کو۔ تکبر، ارے کس چیز کا تکبر کریں؟ وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے جمعے میں بیان ہوگا کہ جو ہمارے جو معاشرے میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان جو چند باتیں جو کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان جو ہے اگلے جمعے میں شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔